تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فوزیہ سے زیادتی کیسز کے حوالے سے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جو دبا بھی دیے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ اٹھا بھی دیتا ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے کیسز ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا جو ہے کافی غلط خبریں بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ بعد میں اگر اس کو ویریفائی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس میں سوشل میڈیا کا کتنا عمل دخل ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کوکب کہ سوشل میڈیا یوزفل ہے ان دا سینس کہ ہمیں ایک تو فوراً انفارمیشن مل جاتی ہے، لیکن انفارمیشن کتنی صحیح ہے یا غلط ہے وہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ تمام چینلز جو ہیں وہ جب بھی کوئی پروگرام یا نیوز نشر کرتے ہیں تو وہ خود آن لائن آ جاتے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل جیو یا کوئی بھی چینل کوئی بھی آن لائن ہے تو اٹ مینس کہ دا نیوز وچ از کمنگ آن ٹی وی وہی آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہاں تک تو صداقت ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، وہی اخبار میں بھی چل رہی ہے، ای پیپر پہ بھی وہی چل رہی ہے، اور جو پرنٹ میڈیا شو کر رہا ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ تو جو میڈیا کا رول کی جہاں تک بات ہے یہ تو صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں تو جب وہ ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آف کورس وہ ویڈیو کلپ یا ساتھ میں تصویر ضرور ڈالتے ہیں اس کی صداقت کو شو کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیے ویڈیو ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو ہم اکٹھا کر لیں۔ اگر اتھارٹیز آپ کی بات سن نہیں رہی ہیں تو ان کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے یو میک اے گروپ آن سوشل میڈیا تاکہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ذرا پریشر ڈالیں اتھارٹیز کے اوپر اور وہ آپ کی بات ماننے پر اچھا، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا جہاں اچھی پذیرائی بھی کرتا ہے وہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سارے ایسے گروپس بنا لیے ہیں جس پہ بہت عجیب و غریب چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں، اور مطلب سوشل میڈیا کا بھی ان چیزوں میں عمل دخل ہے کافی سارا لوگوں کو غلط راہ پر گامزن کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیونکہ میں وہ نہیں بتاؤں گی کھل کے تو ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ، لیکن یہ کہ کچھ ایسی ویب سائٹس بھی جو ہیں کہ اچانک سے ہمیں نہیں پتا ہوتا یہاں کیا ہے کیا نہیں، اور ایکسس ملا ہوا ہوتا ہے لوگوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بند ہونا چاہیے؟ یہ ایکچولی ابھی جو FIA سائبر کرائم کا جو بل پاس ہوا ہے اور اس میں میرے خیال سے یہ کچھ کلوزز ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آپ کسی کے ایک تو اگینسٹ آپ نہیں لکھ سکتے اور آپ کسی مذہب کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا تو لوگ ایسے یوز کرتے ہیں کہ جیسے ان کی اپنی پراپرٹی ہو، یا مطلب ان کا جو دل چاہتا ہے جو منہ میں آتا ہے جس کی تذلیل کرنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں پتہ ہو پتہ نہ ہو کچھ بھی ہو، آپ کو نہیں پتہ ہے کیس کے بارے میں، آپ شروع ہو گئے تو وہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے ایٹ دی اینڈ بندے کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشنز کا آرٹیکل ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح کے باہر کے ملکوں لیکن میں یہی کہتی ہوں آپ بالکل اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن کسی کی تذلیل اور دل آزاری تو نہ کریں نا۔ وہ اس پہ ڈیفیمیشن کیس ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، وہ تو اگر آپ پرنٹ میڈیا میں یا اس میں کوئی بھی چیز آپ کسی کے اگینسٹ آپ لکھیں گے تو وہ جو جس بندے کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ بالکل ڈیفیمیشن کیس۔ پچھلے دنوں ہم نے وہ دیکھا حریم شاہ کیس، ٹک ٹاک ایک جو ایپ ہے وہ بڑا وائرل ہوا کہ اتنے ایکسس دیے جا رہے ہیں، مطلب آپ اس طرح سے ویڈیوز بنا کے اپنے آپ کو خود ہی اس میں لا کے پروموٹ کرو، کس لیے؟ ہائپ کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے جو کیس سامنے آیا حریم شاہ سے تو واقف ٹک ٹاک تو بہت عرصے سے چل رہا ہے اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اتنی سیریس جگہوں پہ جہاں پہ سیکیورٹی الرٹ ہوتی ہے وہاں پر ایسے پرمیشن مطلب کس طرح کیوں کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ اس لیے ہائی لائٹ ہوا بیکاز دیر واز اس میں گورنمنٹ آفیشیلز انوالو تھے اور اس میں گورنمنٹ بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں وزراء کے ساتھ، مطلب اس طرح اتنا ایزی ایکسس تو نارمل بندے کو بھی نہیں ہوتا، اتنا ایکسس جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہو۔ آئی تھنک اس کی پراپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، میں نے سنا تھا کہ اس کیس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے گورنمنٹ اور وہ اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے عناصر تھے، کیونکہ دیکھیں دس از آل پولیٹیکل گیم نا، تو کوئی ہو سکتا ہے کسی نے اس پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان کو ہائر کیا ہو، تو یہ ان کی پولیٹیکل گیم چلتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے ہائر کیا ہو، لیکن اندر جو اتنے ایکسس فراہم کیے گئے ہیں تو وہ کس بنا پر ایکسس فراہم کیے گئے ہیں؟ یہ اس کی انویسٹیگیشن آئی تھنک ضرور ہونی چاہیے اور اس کی بھی جو ہے وہ GIT بننی چاہیے اور بالکل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح سے وہ وہاں پہنچی اور کرائم کہاں سے شروع ہوتا ہے، کرائم کی حد تک کہاں تھی ایک انجوائمنٹ، اینڈ دین پھر وہ انجوائمنٹ کراس کر کے لائن
جو ہے وہ کرائم تک جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو میرے خیال سے اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو ایپس ایجاد ہوئے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے؟ مطلب لوگ اس کا مس یوز ہی کرتے ہیں میرے خیال میں, مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس کا صحیح یوز کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ٹک ٹاک کے چکر میں تو کتنی جانیں چلی گئیں. لوگ یہ تو دیکھیں, یہ تو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مطلب میں وہی کہتی ہوں, ایجوکیٹڈ ہیں, سینسیبل ہیں, ان کو پتا ہونا. دیکھیں ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے آپ کی لائف میں ضروری ہے انٹرٹینمنٹ, لیکن ایک حد تک, ایک لمٹ تک. آپ اس کو اتنا ایکسپوز نہیں کرو کہ اس سے آپ کو نقصان ہو اور دوسروں کی بھی دل آزاری ہو. ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے مطلب ٹک ٹاک, مطلب اتنا ایسے ایسے ایپ ہے میں بتا نہیں سکتی آپ کو, ایک ٹک ٹاک کے علاوہ اور بھی بہت سارے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اب یہ تو دیکھیں نوجوان نسل میں اتنی عقل ہونی چاہیے نا کہ آپ جتنا ٹائم اس پہ ضائع کریں وہ اپنی آپ پڑھائی پہ توجہ دیں, کچھ پروڈکٹیو کام کر لیں. اگر اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ کو شو کرنا ہے, سوشل میڈیا نے لوگوں کو بنایا بھی بہت ہے, سوشل میڈیا نے لوگوں کو گرایا بھی بہت ہے, سوشل میڈیا نے لوگوں کو مطلب ہر طرح سے دیکھا جائے آن اینڈ آف کچھ نہ کچھ کچرا مچ گیا ہے. یہ چیزیں میں بھی نوٹ کرتی ہوں کہ اور اب تو ہمارے بزرگ, میں یہ کہتی ہوں یار بزرگ کے پاس اتنا ٹائم ہے جو ایک دوسرے پہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب بنسبت آپ سوشل میڈیا یوز کرنے کے, ٹویٹس کرنے کے, آن دی اسپاٹ جا کے وہاں پر ویریفائی کرو, وہاں پر جا کے دیکھو. مطلب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا سے تو ملک نہیں چلتا نا. ایگزیکٹلی, وہ اپنی اچیومنٹس بتا رہے ہیں اگر آپ یا لوگوں کی رائے لے رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی کام کرتا ہے نا, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ہی اچھا کام میرے خیال میں پھیلتا چلا جاتا ہے آپ کو ٹویٹ کے ذریعے بتانے کی. کیونکہ جب اگر یہ ٹویٹس نہیں تھے یا اس طرح کے ایپ نہیں تھے, جب بھی تو حکومتیں آئی نا, جب بھی تو ملک چلا نا, جب بھی تو لوگوں میں اویئرنیس آئی نا آہستہ آہستہ. مطلب اب یہ چیزیں آ گئی ہیں تو بس آپ کو ایزی ایکسیس مل گیا تو آپ اس کا مس یوز کرتے ہو. یہ ٹویٹ ہو گیا, وہ ٹویٹ ہو گیا, اس کے خلاف بول دیتے, اس کے خلاف بول لوگوں کی رائے لینے کے لیے اگر یوز کریں تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ کیا ہماری حکومت صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں, یا اگر ہم کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایپ ضرور بنائیں, ایپ ضرور یوز کریں, لیکن اس میں کچھ ایسے سیکیورٹی آپ ڈالیں کہ ہر ایک کو ایکسیس نہ ہو, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جینون بندہ ہے, ہاں اس کو یہ ایپ یوز کرنے کا ایکسیس حاصل ہے تو کرے. لیکن ہر ایک بچہ ہو, پڑھا لکھا ہو نہیں ہو, کسی کو سینس ہو نہیں ہو, بس وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے یوز اس کا کر دیتے ہیں. دیکھیں فیس بک میں تو سیکیورٹی ہے کہ آپ اس میں سیکیورٹی چیکس لگا سکتے ہیں, اسی طرح ٹویٹر پہ بھی ہے, اور اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو بلاک بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ فیس بک نے کتنے فیک لوگ پیدا کیے. سب سے پہلے تو فیس بک ہی تھا نا, فیس بک نے اتنے فیک, اتنے اسکینڈل بھی آئے. ہم نے دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں بن کے باتیں کر رہے ہیں, کوئی لڑکیاں لڑکے بن کے باتیں کر رہی ہیں, اس طرح سے کتنے کیسز ہمارے سامنے. میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک مارک زکربرگ کو لیٹر لکھنا چاہیے اور ان کی توجہ اس پہ دلانی چاہیے کہ پوری دنیا میں جو یہ تمام چیزیں پھیل رہی ہیں تو مے بی وہ کوئی سیکیورٹی. اب دیکھیں نا, لائک اب کرونا وائرس جو چلا, کرونا وائرس کو لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو کتنے غلط انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کے سمٹمس ہیں. اب کسی کا ویسے ہی, اب میں بات کر رہی ہوں میرا حلق خشک ہو جائے تو اب میں ڈر جاؤں کہ یار مجھے میرا حلق خشک ہو رہا ہے, مجھے کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا کہیں, اللہ نہ کرے. لیکن اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ مطلب سینسیٹیو ہوتے ہیں, کچھ مطلب اتنا زیادہ وہ وہم کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ یہی نا کہ آپ کا حلق خشک نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں, اس طرح کے مطلب باتیں پھیلائی ہوئی, کسی کو پتہ ہے نہیں ہے. They are trying to help people who are suffering کہ جی آپ علاج کیسے کرا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. تو مے بی یو نو دے آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ رادر دین مطلب غلط مطلب اب لوگوں کو نہیں پتا. اب مجھے تو نہیں پتا کرونا وائرس, اچانک سے ایک بیماری امنگ کے آگے کرونا وائرس کیا ہے, ٹھیک ہے ہم بھی پڑھیں گے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا ہمیں کیا ہے. لیکن ہر کوئی ایرا خیرا نہ تو خیرا, بھائی کرونا وائرس کے یہ سمپٹمز ہیں, آپ ڈاکٹر ہو, آپ کیا ہو, آپ کو کس نے ایکسس دیا کہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ تھوڑا غلط باتیں پھیلاؤ. فریڈم آف ایکسپریشن, جب جس کو دل چاہے لائیو آ جاتا ہے, جس کو دل چاہے جو بات بھی بول دیتا ہے. اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو فوزیہ, کہ ان کی باتوں کو نا مطلب حقیقت کا رنگ نہیں, ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا, کیونکہ ان میں اپنی صلاحیت نہیں ہوتی. اتنی گالیاں جو ہیں وہ پولیٹیشینز کو پڑتی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو میرے خیال سے وہ تو ہے کہ جب تک مطلب پولیٹیشینز کو گالیاں تو ظاہر سی بات ہے یوں پڑتی ہیں. آپ کبھی نیوز کے نیچے کامنٹس تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں, کوئی جب ایسی نیوز چلتی ہے یا جب کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نیچے ذرا کامنٹ, اب عوام اپنی فرسٹریشن کہاں نکالے. ایگزیکٹلی, تو لوگ یو نو کیا کیا نیمز نہیں ان کو دیتے. تو میرے خیال سے ایک تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں کہ نوجوان, اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں آئی جی کا معاملہ جو ہے,
اس پہ سوشل میڈیا پہ کتنی کیا کیا باتیں چل رہی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا عوام کو اتنا ایکسیس ہے کہ وہ آئی جی کے معاملے پہ بھی بیٹھ کے تنقید کرے. میرے خیال سے عوام نے تو زیادہ تنقید نہیں کی ہے, وہ پولیٹیشینز نے خود ہی فیس بک پہ لائیو کانفرنسز کی ہیں جن کو ایشوز تھے. لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا. دیکھیں دیر از اے قانون ان ایوری پروونس, ایک قانونی مشاورت ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ آئی جی کو ہٹانے کے لیے کمپیلنگ ریزنز چاہیے ہوتے ہیں. جب سندھ گورنمنٹ نے اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹایا تھا تو ان کو سول سوسائٹی ان کو کورٹ میں لے کر گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے اچانک راتوں رات کس طرح سے آپ آئی جی کو ہٹا سکتے ہیں. تو اس پہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ کمپیلنگ ریزنز ہونے ضروری ہیں. اب جہاں تک بات ہے کرنٹ آئی جی کلیم امام صاحب کی, تو ان کو بھی وداؤٹ کمپیلنگ ریزنز جو ہے وہ امیڈیٹلی ریکال کرنے کا سی ایم نے کہہ دیا. دیکھیں آئی جی کوئی ایک کانسٹیبل نہیں ہے یا ایک لوور رینک نہیں ہے, ہی از دی کمانڈر آف اے فورس, انسپیکٹر جنرل ہے. اس کو ہٹانے کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آفیسر کی ریپوٹیشن جو بھی ہو, جیسے کلیم صاحب تو ماشاءاللہ بہت آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں, ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہے وہ ہیں. لیکن اگر قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آفیسر اگر فار ایگزامپل کرپٹ ہو یا اس طرح کا ہو, تو اس میں بھی اس کو اپنے ڈیفینس کے لیے بولنے کی اجازت ہے. تو جو کمپیلنگ ریزنز کا ورڈ ہے اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک تو کرپٹ ہو تو تب آپ ہٹا سکتے ہیں, دوسرا آپ جو بھی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اس کے اوپر اس کا پروف کرنا کورٹ میں بہت ضروری ہے. کیونکہ ورنہ اس طرح تو دیکھیں نا, جو بھی آئی جی نہیں نو کرے گا انلیگل ڈیمانڈز کو اور جو بھی انلیگل آرڈرز کو نو کرے گا, سندھ گورنمنٹ اس کو فوراً ہٹا دے گی. تو پرہیپس امپریشن یہی ہے کہ کوئی انلیگل ڈیمانڈز کو اور انلیگل آرڈرز کو یقیناً آئی جی سندھ نے نو کہا ہے, جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ورنہ ایسی کیا ڈیسپریشن ہے, آپ سوچیں کہ 3 لیٹر سی ایم نے لکھ دیے پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر یہاں آئے, وہ آئی جی کا نام چوز کر کے چلے گئے. یہ بھی تو کہا جا رہا تھا فوزیہ کہ آئی جی صاحب کی جانب سے ایسے کلمات سامنے آ رہے ہیں کہ مجھے کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھے عہدے سے ہٹائے, اس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے وہ ایک سیرمنی تھی ایک ان کی سی پی او میں, اور وہاں پہ ان کو یہ لگا کہ الوداعی کلمات لوگ کہہ رہے ہیں, تو ہی سیڈ بائی دا وے کہ میں نہیں جا رہا, جب جاؤں گا اپنے مقدر اور اپنی مرضی سے جاؤں گا. تو مطلب ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل کہ آج کی تاریخ تک تو وہ انسپیکٹر جنرل آف سندھ ہے نا, ان کی کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ایشو ہوئی. اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کوکب, فیڈرل گورنمنٹ اور یہ پرائم منسٹر اور سی ایم کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ فیڈرل کیبنٹ اور پروونشل کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں. اور اس میں سول سوسائٹی جو ہے وہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر اس آئی جی کے معاملے میں پٹیشن فائل کی تھی, اور پٹیشن جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو گئی تھی. اس میں جج نے یہ کہا تھا کہ جو بھی, کیونکہ وہ اٹارنی جنرل نے وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ جو آئی جی کا ریموول ہوگا وہ لا کے مطابق ہوگا, لیگلی ہوگا, اور اس بات پہ وہ ڈسپوز آف ہوئی تھی 28 کو سول سوسائٹی کی پٹیشن. لیکن جب دوبارہ سی ایم نے جو لیٹر لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, تو وہ کانٹیمپٹ ہے, اس جج کے ڈیسیجن کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آپ نے آئی جی کو تو موقع ہی نہیں دیا اپنے ڈیفنس پہ بولنے کا. اور جو ایلیگیشنز آپ نے 3 لیٹرز میں لگائی ہیں, آپ اس کو پھر اسمبلی میں لے کے جائیں, کورٹ میں لے کے جائیں. آپ کیسے اتنے بڑے عہدے پہ ایک آفیسر کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور مور اوور کوکب بات آئی جی کو ہٹانے کی نہیں ہے, آپ یہ سوچیں کہ کیا مستقبل ہے سی ایس پی آفیسرز کا پاکستان میں. آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو آپ کی معیار پہ پورا نہ اترے وہ آپ انہیں ہٹا دیں. نہیں, جو بھی آپ لیگل اور انلیگل آرڈر جو آئی جی آپ کے مانے گا, اور پاسٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جنہوں نے انلیگل آرڈر مانے ان کو بھی ذلیل کر کے ہٹایا گیا, ان کے پیچھے بھی نیب پڑی رہی. ان کا یعنی کہ ایک آفیسر کا مقدر اگر وہ انلیگل آرڈر مانے گا تو جیل ہے, اور اگر نہیں مانے گا تو ٹرانسفر ہے. تو یہ آفیسرز کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں جیل میں جانا ہے. صحیح بات ہے. اسی بات کے ساتھ لیں گے یہاں پہ ایک شارٹ بریک. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNN Live.tv.